بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجاة؟ فقال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه احمد والترمذی. سامعین و مشاہدین کرام، اسلام انسان کو اخلاقی اعتبار سے برتر دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کے اخلاق جس قدر بلند ہوں گے اسی اعتبار سے وہ اللہ کے نزدیک بھی مقرب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، آپ کی اخلاقی برتری کا قرآن پاک نے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ صحابہ کرام کو اس کی فکر ہوا کرتی تھی کہ ہم دنیا میں بھی کیسے کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کیسے اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے موقع پر ایک سوال کیا، ایک مسئلہ دریافت کیا، من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کا راستہ کیا ہے؟ میں کیسے بچ پاؤں گا؟ غلط چیزوں سے کیسے بچوں گا اور اللہ کے عذاب سے میں کیسے بچ پاؤں گا اور اخلاقی اعتبار سے میں برتر کیسے بن سکتا ہوں؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ بنیادی باتیں ہیں جن کا انسان کے اخلاق سے، اس کی عملی زندگی سے تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امسک علیک لسانک، دیکھو اپنی زبان کو لگام دے کے رکھا کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ زبان یہ انسان کے لیے جنت تک جانے کا راستہ بھی ہے اور جہنم تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ زبان یہ انسان کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت تمام اعضائے جسم یہ زبان سے پناہ چاہتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس زبان کے نتیجے میں ہمیں کون سا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، اپنی زبان پر لگام لگا کے رکھا کرو۔ زبان بولے تو حق بولے، زبان سے اللہ ہی کا ذکر جاری ہونا چاہیے، لیکن زبان سے باطل کلام، غلط چیزیں، فحش گوئی، اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی چیزیں، گالی گلوچ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ دوسرے مرحلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، دیکھو آپ کا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی تمہیں باہر آوارہ پھرنے کی، گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باہر آوارگی کرنا، گھر سے باہر نکلنا، فضول، بیجا، بے مقصد، یہ انسان کے لیے برائیوں کے دروازے کھولنے والی چیز ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر اس کو کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو اپنے گھر ہی میں وہ بیٹھا رہے، گھر ہی میں مقصد کی بات کرتا رہے، گھر ہی میں اللہ کی عبادت کرتا رہے، گھر ہی میں وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہے۔ گھر سے باہر نکلنا بغیر مقصد کے، بغیر ضرورت کے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کے لیے نجات کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان گھر میں جب تک ہے تب تک تو وہ صحیح رہ سکتا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلا جہاں برائیاں ہی برائیاں ہوں، غلط ہی غلط ہو، وہاں انسان کے قدم ڈگمگانے کے زیادہ امکان ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا گھر وہ آپ کے لیے کشادہ ہونا چاہیے، آپ وہیں بیٹھو، آپ وہیں مطمئن ہونے چاہیے۔ تیسرے مرحلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، جب انسان سے گناہ ہو جائے اس وقت انسان کو پشیمانی ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، احساس ہونے چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان رب کے سامنے توبہ کی نیت لیے ہوئے ہے،
لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے، لغزش اس سے ہو جاتی ہے، ٹس سے مس نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ غرور کی دلیل ہے، تکبر کی دلیل ہے، انانیت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجات اس میں ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر روتا رہے، رب کے سامنے آہوزاری کرتا رہے، رب سے معافی کا طلبگار رہے، تاکہ انسان کی گناہ، اس کے لغزشیں، اس کی خطائیں رب کی طرف سے معاف ہوتی رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو احساس ہی نہ ہو، ندامت ہی نہ ہو، انسان توبہ کرنے کا جذبہ ہی نہ رکھے، اس کے پاس گناہوں کا ایک ڈھیر جمع ہو جائے گا، ایک انبار جمع ہو جائے گا، قیامت کے دن پھر اس کے سامنے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اس لیے جو لغزشیں ہو جائیں ان کے بارے میں انسان کے اندر توبہ کا جذبہ ہونا چاہیے، استغفار والی کیفیت ہونی چاہیے، اور انسان کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے۔ بہرحال آج کل کا جو ماحول ہے، جہاں برائیاں ہی برائیاں ہیں، انسان کو باطل پر چلنے کے لیے ہزاروں راستے مل جاتے ہیں، لیکن حق پر چلنے کے لیے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ 3 چیزوں کو انسان اپنے لیے لازم قرار دے کہ اپنی زبان پر کنٹرول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت انسان گھر میں گزارے، بازاروں سے بچے، دوسری جگہوں سے بچے جہاں بےہودگی ہو، غلط کام ہو، اور پھر انسان کو اپنی خطا پر پشیمانی ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔